السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی میرے پیارے بھائی دانش، سوال ہے، آپ نے کہا کہ جاوید احمد غامدی کہہ رہا ہے کہ غیر مسلم بھی جنت میں جائیں گے، یا کہ مسلمانوں کے علاوہ بھی لوگ جنت میں جائیں گے۔ جنت صرف مسلمان کے لیے ہے، کوئی بھی کافر، کوئی بھی غیر مسلم جنت میں نہیں جائے گا۔ ہاں، رہ گیا معاملہ یہودی کا، عیسائی کا اور صابی کا، تو ان کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور عام لوگوں کے تعلق سے بھی، والذی نفس محمد بیدہ لا يسمع بی احد من هذه الامة یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذی ارسلت به الا کان من اصحاب النار۔ رواہ مسلم، حدیث نمبر 153۔ غامدی جیسے لوگ جو ہوتے ہیں نا، یہ مرزائیوں کے لیے، قادیانیوں کے لیے، رافضیوں کے لیے راستہ ہموار کرنے کی کوشش کرنے والے ہیں، لیکن جب تک دنیا کائنات میں اہل حدیث موجود ہے، ایسا کوئی بھی بندہ اپنی گمراہی کو پھیلا نہیں سکتا، الا یہ کہ جس کی مت ماری ہوئی ہو تو وہ ایسے لوگوں کے ہاتھوں گمراہ ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یعنی قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں مجھ محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو بھی بندہ میرے متعلق سن لے، یعنی امت دعوت میں جو بھی بندہ میرے متعلق سن لے، بھلے یہودی ہو بھلے عیسائی ہو، اور پھر وہ میرے اوپر ایمان نہ لائے، کیا مطلب؟ وہ جناب حضرت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہ مانے، نبی نہ مانے، پیغمبر نہ مانے، خاتم الانبیاء خاتم المرسلین نہ مانے، تو فرمایا کہ وہ بندہ جہنم میں جائے گا۔ ہیں جی، اب یہاں سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ غامدی جو کہہ رہا ہے، جاوید احمد غامدی لاہور پاکستان کا ایک پرلے درجے کا گمراہ، اور صرف پرلے درجے کا نہیں ہے، گھٹیا ترین درجے کا گمراہ۔ جو بندہ جاوید احمد غامدی جیسے لوگوں کو سن کر گمراہ ہوتا ہے، اس کی ویسے ہی مت ماری ہوئی ہے، ہیں جی، نہ شکل نہ صورت نہ مورت۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ اب مجھے وہ بھول رہا ہے، بہرحال سرائکی کا ایک مصرع ہے، ہاں، منہ نہ متھا جن پہاڑو لتھا، واہ جی واہ سرائکی زبان۔ سرائکی ہماری مادری زبان میں کہتے ہیں منہ نہ متھا جن پہاڑو لتھا۔ تو یہ جو جاوید احمد غامدی ہے، یہ نہایت واہیات ترین فتنہ ہے۔ اب جو بندہ اس فتنے کا شکار ہو جائے کہ منہ نہ متھا جن پہاڑو لتھا، تو وہ شاید تھا ہی بدبخت۔ تو جاوید احمد غامدی کہتا ہے کہ مسلمانوں کے علاوہ بھی لوگ جنت میں جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک طرف غامدی کی بات ہے اور ایک طرف خاتم الانبیاء خاتم المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے کہ جس نے میرے متعلق خبر لے لی اور اسے معلوم ہو گیا اللہ نے اپنا آخری نبی اور رسول محمد رسول اللہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرما دیا، اور پھر وہ بندہ یہ گواہی نہیں دیتا اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، بھلے وہ یہودی ہے بھلے وہ عیسائی ہے، باقی کافروں کا تو پوچھنا ہی کوئی نہیں ہے نا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیگر کفار کا تو پوچھنا ہی کوئی نہیں۔ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب کے لوگوں سے آپ کو یہ بتا دیا، وہ جو حضرت موسیٰ کے ماننے والے ہیں، سب کہو علیہ الصلوۃ والسلام، وہ جو حضرت عیسیٰ کے ماننے والے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، وہ جن کو اللہ نے تورات عطا فرمائی، وہ جن کو اللہ نے انجیل عطا فرمائی، جب امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا
کہ میرے متعلق جو سن لے وہ یہودی ہے یا عیسائی ہے، اور پھر میری خبر پا کر میرے اوپر ایمان نہیں لاتا، وہ نہیں کہتا اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، وہ اس بات کی گواہی نہیں دیتا کہ میں گواہی دیتا ہوں بے شک محمد اللہ کا رسول اور اللہ کا بندہ۔ تو اب فرمایا کہ ایسا بندہ پھر جہنم میں جائے گا۔ تو فیصلہ آپ کر لیں، ایک طرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے کہ کوئی بھی جو میرے متعلق سن لے، بھلے یہودی ہو عیسائی ہو، اور مجھے اللہ کا رسول پیغمبر نہ مانے، وہ جہنم میں جائے گا۔ اور ایک طرف منہ نہ متھا جن پہاڑو لتھا، منہ نہ متھا جن پہاڑو لتھا، یہ پہاڑی آلو کی طرح چھلایا ہوا چہرہ رکھنے والا جاوید احمد غامدی، آپ کس کی بات کو مانو گے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، آپ کس کی بات کو مانو گے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یا غلیظ ترین فتنہ جاوید احمد غامدی کی بات کو مانو گے کہ جی مسلمانوں کے علاوہ بھی لوگ جنت میں جائیں گے؟ تو یاد رکھ لو، جنت میں داخلہ صرف مسلمان کا ہوگا، خلاص۔ جنت جو ہے وہ صرف مسلمان کے لیے ہے۔ اب کوئی ہندو ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی سکھ ہے، ہاں جی، کوئی چائنیز ہے، کوئی رشین ہے، کوئی انڈینز ہے، دل تو سب کا چاہتا ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد سورگ ملے، چاہتا ہے نا دل کا، دل تو سب کا چاہتا ہے۔ صرف مرنے کے بعد کیا، میں چاہتا ہوں مجھے دنیا کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ باغ و باغیان عطا فرمائیں۔ تو مرنے کے بعد ہر بندے کی یہ اکشا، چاہت اور ہوتی ہے کہ جناب ہمیں مرنے کے بعد جو ہے وہ سورگ ہو، باغ ملے، جنت مل جائے۔ تو جس کو جنت چاہیے آ جاؤ، یہودی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، جو بھی ہو، اگر جنت چاہیے، مرنے کے بعد سورگ چاہیے، تو کہو اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جنت اس بندے کو ملے گی جو اللہ ذوالجلال کو وحدہ لا شریک مان لے، اور جناب نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی پیغمبر مان لے، خاتم الانبیاء مان لے۔ تو فیصلہ آپ خود کر لیں۔ میں نے آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی سنا دی ہے، اور آپ نے یہ بھی سن لیا، منہ نہ متھا جن پہاڑو لتھا، لاہور کا غلیظ ترین فتنہ جاوید احمد غامدی کہ مسلمانوں کے علاوہ بھی لوگ جنت میں جائیں گے۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے منہ نہ متھا جن پہاڑو لتھا کی بات ماننی ہے، یا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر جو ہے آپ نے سر تسلیم کے اندر۔ جاوید احمد غامدی کہتا ہے اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھے گا کہ میں نے تم سے پیغمبروں کے متعلق نہیں پوچھا۔ یاد رکھیں کہ یہ غامدی کا قرآن کریم کے اوپر جھوٹ ہے، غامدی کا یہ قرآن کریم پر جھوٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھے گا کہ میں نے تم سے پیغمبروں کے متعلق نہیں پوچھا۔ قرآن مجید ہمارے سامنے ہے، سورۃ القصص ہے، اور اس کی آیت نمبر 65 ہے۔ قرآن مجید میں اللہ ذوالجلال نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، اور جس دن وہ انہیں آواز دے گا، پس کہے گا تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا۔ تو قیامت کے دن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں سے پوچھے گا کہ تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا، یعنی ان کی دعوت پر لبیک کہا یا ان کی دعوت پر انکار کیا، ان کی پیغمبری، نبوت اور رسالت پر ایمان لائے یا کہ انکار کیا۔